نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ آج ہی ہم حیدری ریسرچ سینٹر پنجاب پاکستان کے پلیٹ فارم سے اس سوال سے گفتگو کریں گے کہ بعض لوگ اس سوال سے بڑی بحث کرتے رہتے ہیں اور اعتراضات اٹھاتے رہتے ہیں۔ یہ سنی جو ہیں اہل سنت ہے، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو مولا علی سے افضل کہتے ہیں۔ بھائی میں بڑے چیلنج کے ساتھ، بڑے وضوح کے ساتھ کہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں ان کی تعداد 1 لاکھ سے اوپر ہے، اور مولا علی سرکار کی افضلیت کے حوالے سے یہ موجود ہے کہ مولا علی سرکار عشرہ مبشرہ یعنی جو 10 بڑے صحابہ ہیں ان میں سے کن کن سے افضل ہیں مولا علی سرکار؟ حضرت سیدنا طلحہ، حضرت سیدنا زبیر، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت سیدنا سعید بن زید، سعد بن ابی وقاص، حضرت بلال، حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، اس طرح کئی صحابہ، یعنی نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی تعداد بھائی کتنی ہے؟ 1 لاکھ سے اوپر۔ ان تمام صحابہ سے مولا علی سرکار افضل ہیں۔ حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات سے بھی افضل ہیں، حضور کی اہل بیت سے بھی افضل ہیں مولا علی سرکار۔ ہاں البتہ یہ یاد رکھیے کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، یہ جو نبی کے 3 یار ہیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق پہلے جو خلیفہ راشد ہیں، پھر دوسرے حضرت عمر فاروق اعظم، تیسرے حضرت عثمان غنی، یہ جو 3 ہستیاں ہیں یہ مولا علی سرکار سے افضل ہیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو 2 جو بزرگ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت عمر، اس حوالے سے تو اہل سنت کا اجماع ہے کہ یہ دونوں بزرگ مولا علی سرکار سے افضل ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو باقی اہل سنت کا یہ بھی موقف ہے کہ حضرت عثمان غنی یہ بھی مولا علی سے افضل ہیں۔ تو باقی ان 3 کے علاوہ مولا علی سرکار حضور کی امت میں سب سے افضل ہیں۔ تو یہ ویسے ہی اعتراض اٹھاتے رہتے ہیں جی، اس طرح کی باتیں پھیلاتے رہتے ہیں جی کئی لوگ ہیں معاشرے میں کہ جو سنی جو ہے نا یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو مولا علی سے افضل کہتے ہیں۔ وہ بھائی مولا علی سرکار کہیں یعنی صحابہ سے بھی افضل ہیں، اہل بیت سے بھی افضل ہیں، ازواج مطہرات سے بھی افضل ہیں، البتہ 3 ہستیوں کو چھوڑ کر، کیونکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہے، دوسرا نمبر حضرت عمر کا ہے، تیسرا نمبر حضرت عثمان غنی کا، چوتھا نمبر مولا علی سرکار کا ہے۔ اب جو بندہ مولا علی کو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر سے افضل کہتا ہے، ایسا بندہ گمراہ بدین ہے اور اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے غور و فکر کرنا چاہیے، بتانا چاہیے۔ ویسے بعض لوگ یہ نا جھوٹی باتیں پھیلاتے رہتے ہیں، تو اس حوالے سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے ہمارے حیدری دارالفتہ سنت مفتاح جات بھی سوشل میڈیا، یوٹیوب پر موجود ہیں۔